الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3216، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود 10 محرم الحرام، اس کو یوم عاشورہ بھی بولتے ہیں، 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما ھذا الیوم الذی تصومون، کیا وجہ ہے اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بڑی عجیب و غریب لاجک بتائی، کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے، ھذا یوم عظیم انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ فصامہ موسیٰ شکرا فنحن نصومہ، کہ ہم تو اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دے دی اور فرعون اور اس کی قوم کو پانی میں غرق کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد میں یہ بات ہے، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم تو بھئی تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، ہم ان کے زیادہ وارث ہیں۔ فَصَامَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ اس وقت تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس سے رمضان المبارک کے روزوں سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ یہ روزہ رکھتے تھے۔ اور بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، 3727 نمبر حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے اس شکرانے کو آپ نے پھر جاری رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اچھا، اب اس میں ایک بڑی زبردست بات ہے، ہم لوگ بعض اوقات جب جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم سیلیبریٹ کرتے ہیں نا، تو احباب کہتے ہیں کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سیلیبریٹ کرتے ہیں عیسائی، تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرے پیارے، بات دراصل یہ ہے کہ سیلیبریشن منع نہیں ہے، اس کو غلط انداز سے سیلیبریٹ کرنا، یہ غلط انداز اپنانا وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، وہ ناجائز ہے۔ اگر مطلقاً سیلیبریشن ہی حرام ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی یہودیوں کے اس عمل پر عمل نہ کرتے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں فرق رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1124 ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کی تو یہود اور نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگلے سال جب محرم الحرام کی 10 تاریخ آئے گی تو ہم 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے، پہلے 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی ان سے اختلاف کریں گے۔ تو اختلاف اتنا ہی کافی ہے کہ ایک ساتھ میں روزہ ملا لیا جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے سال پھر روزہ 9ویں کا رکھا نہیں، کیونکہ آپ کا وصال ہو گیا، لیکن صحابہ کرام نے پھر 9ویں کا روزہ رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے غلام اب بھی روزہ رکھتے ہیں، 9ویں کا روزہ ساتھ ملا لیتے ہیں یا 11ویں کا روزہ ملا لیتے ہیں، تو یہود و نصارہ سے مخالفت ہو جاتی۔ اس طرح اگر نصرانی اپنے نبی کی ولادت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو وہ ان میں سے بعض خدا سمجھتے ہیں، بعض خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خدا کی بیوی سمجھتے ہیں، تو اس طرح کے عجیب و غریب عقائد رکھتے ہیں۔ تو یہ سمجھ کے سیلیبریشن ان کی ہوتی ہوگی، ہمارا یہ طریقہ کار نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا بندہ کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بندہ کہتے ہیں۔
تو بندہ سمجھ کے ولادت سیلیبریٹ کرنا یہ کوئی برا نہیں ہے، بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر والے دن کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر یعنی سوموار بعض لوگ بولتے ہیں، تو پیر والے دن کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے رکھتا ہوں کہ میری اس دن ولادت ہوئی۔ تو ولادت کی سیلیبریشن ثابت ہے، جس طرح ہم لوگ کپڑے پہننا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین یہ دعا پڑھنا سنت ادا ہو جائے گی، کیونکہ اصل سواری پر بیٹھ کر دعا پڑھنا یہ ثابت ہے، یا سفر کے لیے نکلیں تو دعا پڑھنا ثابت ہے۔ اب سفر کی کیفیت کیا ہوگی، سواری کی کیفیت کیا ہوگی، یہ اگرچہ سنت کے مطابق نہیں، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی سیلیبریشن یہ ثابت ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر سیلیبریٹ کیا، ہم اگر کسی کو روزہ افطار کروا کے کر دیتے ہیں تو اگرچہ وہ کیفیت ادا نہیں ہوئی، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل اس کی بتائی سیلیبریشن کی وہ ہم مطلب اس کو اپنا رہے ہیں۔ خیر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی دن کو دوسرے دن پر فضیلت دے کر روزہ رکھتے ہوں، مگر یوم عاشوراء کا روزہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم افضلیت اس کو فضیلت دے کر رکھتے تھے، اور ماہ رمضان کے روزے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بیان کر کے رکھوایا کرتے تھے۔ اچھا، بلکہ ایک روایت کے اندر بڑی زبردست وضاحت بھی آ گئی، حدیث نمبر 1859 ہے، یہ صحیح بخاری کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ یہ چونکہ پہلے کی بات ہے، اس کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ اب نفلی ہیں، یہ پہلے کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کی ایک صبح کو حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے کسی گاؤں میں یہ پیغام بھیجا کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ روزے سے رہیں، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ اب کے بعد روزے کی حالت میں ہی ٹائم گزاریں۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم روزہ رکھتی اور اپنے بچوں کو بھی روزے رکھواتی، بلکہ بچے ضد کرتے نا، یعنی اتنی اہمیت تھی اس روزے کی کہ آپ فرماتی ہیں کہ بچے جب ضد کرتے تو ہم لوگ کیا کرتے، روئی کی گڑیا بنا کے کھلونے بنا کے ان کو دے دیتے تاکہ ان سے وہ کھیلتے رہتے، جب بھی وہ روتے کھانا وغیرہ مانگتے تو ہم ان کو وہ کھلونے دے دیتے کھیلنے کے لیے۔ تو اتنی اہمیت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی اس یوم عاشوراء کے روزے کی، حدیث نمبر 1859 بخاری شریف کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اجازت بھی دے دی، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث نمبر 1515 ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ اس حوالے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں کہ کانوا یصومون عاشوراء قبل ان یفرض رمضان، رمضان کے روزے آنے سے پہلے اہل عرب یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، اور 10 محرم الحرام کو ہی وکان یوما تستر فیہ الکعبہ، خانہ کعبہ کو غلاف بھی پہنایا کرتے تھے، اس کو سجایا کرتے تھے۔ فلما فرض اللہ رمضان، جب رمضان کا روزہ آ گیا، رمضان کے روزے فرض ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شاء ان یصومہ فلیصمہ ومن شاء ان یترکہ فلیترک، جو چاہتا ہے روزہ رکھنا 10 محرم الحرام کا وہ رکھ لے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہ رکھے، یعنی یہ بتا دیا کہ یہ نفلی روزہ ہے، فرضی روزہ نہیں رہ گیا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے 1162 نمبر حدیث پاک، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، گزرے ہوئے سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ امام طبرانی نے معجم الصغیر میں اس کو بیان کیا ہے، حدیث نمبر 963، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام یوم عرفہ تھا، جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے، کان لہو کفارۃ سنتین، اس کے لیے 2 سال کا کفارہ ہو جائے گا۔ ومن صام یوما من المحرم، اور جس نے محرم میں روزہ رکھا، فلہ بکل یوم 30 یوما، تو اس کا ہر روزہ
30 دنوں کے روزے کا ثواب پائے گا، یا اس کا ہر روزہ 30 دنوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ اور ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، 741 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے بارے میں بتائیے جس میں رمضان کے بعد میں روزے رکھوں، یعنی کون سے مہینے میں روزے رکھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں اگر تو رمضان المبارک کے بعد کسی مہینے میں روزے رکھنا چاہتا ہے تو محرم میں روزے رکھ، کہ بے شک یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسروں کی توبہ بھی قبول کی جائے گی۔ یعنی یوم عاشوراء کو اہتماماً اگر توبہ کی جائے اور باقاعدہ ارادتاً، ویسے تو روزانہ ہی توبہ استغفار کرنا چاہیے، لیکن اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس یوم عاشوراء میں بڑی مہربانیاں فرمائیں، بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں فرمائے ہیں۔ تو ہمیں اس مہینے کے اس دن یوم عاشوراء کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، نیکیوں کے حوالے سے بہت زیادہ رغبت ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ من صام عاشوراء فکأنما صام السنہ، جس نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا گویا اس نے ایک سال روزے رکھے۔ ومن تصدق فیہ کان کصدقۃ السنہ، اور جس نے اس دن صدقہ کیا تو گویا یہ صدقہ پورے سال کے صدقہ کرنے کی طرح ہو جائے گا۔ ما ثابت من السنہ، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ علماء نے عاشوراء کے دن 10 چیزوں کو مستحب لکھا ہے۔ اس بارے میں 2 قول ہیں، بعض نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہا ہے اور بعض نے یہ کہا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی۔ بہرحال فرمان کسی کا بھی ہو، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس دن کی عظمت بڑی ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کا قبول ہونا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمین پر تشریف لانا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کا طوفان سے نجات پا جانا، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نجات پا جانا، فرعون کا غرق ہونا اور آپ کی قوم کا بچ جانا، بہت سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو ہی عطا فرمائے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ نمبر 1 روزہ رکھنا، نمبر 2 صدقہ کرنا، نمبر 3 نماز نفل پڑھنا، نمبر 4 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا، نمبر 5 علماء کی زیارت کرنا۔ اب علماء سو نہیں، علماء سے مراد صحابہ سے محبت کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور اہل بیت اطہار کے جوتیوں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھنے والے، ایسے علماء کی زیارت کرنا، ان کے پاس جا کے بیٹھنا، مسائل شرعیہ سیکھنا، اس دن زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنا، یعنی آپ روٹین میں اگر 1000 روپیہ ڈیلی خرچ کرتے ہیں تو اس دن 1500 خرچ کر دیں۔ غسل کرنا، سرما لگانا، ناخن تراشنا۔ اور محرم الحرام کی 10 تاریخ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد میں جو بندہ 10 محرم الحرام کو اپنے جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اپنے بیوی بچے ہیں، ان پر رزق کی فراخی کر دے، یعنی ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اپنے جو عزیز رشتہ داروں میں یتیم بچے ہیں ان کے اوپر مہربانی کرے، گھر والوں کو مطلب خوب سیر ہو کر کھانا کھلائے، تو پورا سال اللہ تعالیٰ اس کے کھانے میں، اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔